السلام علیکم۔ جے کے پاک ہسٹری میں خوش آمدید۔ میں ہوں جنید خان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نواب زادہ لیاقت علی خان کی پوری زندگی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے کرنال کے ایک متمول گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ خان رکن الدولہ شمشیر جنگ نواب رستم علی خان مرحوم کے دوسرے بیٹے تھے۔ آپ کے موری سالہ قریباً 500 سال پہلے ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب نوشیر و عادل سے ملتا ہے۔ نواب رستم علی خان کے جاگیر کا کچھ حصہ یوپی میں تھا اور نواب صاحب اکثر وہیں رہتے تھے، اس لیے لیاقت علی خان نے بھی اپنا بچپن یوپی میں گزارا۔ ابتدائی تعلیم گھر میں پائی۔ 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے BA کیا۔ یہی کالج بعد میں یونیورسٹی بنا۔ آپ کے بزرگوں کا خیال تھا کہ انڈین سول سروس میں شامل ہو جائے، مگر لیاقت علی خان کو یہ بات پسند نہ آئی، چنانچہ اپنے بزرگوں کو قائل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئی۔ 1923 تک انگلستان میں مقیم رہے اور قانون کی ڈگری حاصل کی۔ انگلستان میں قیام کے دوران ہی آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور انڈین سوسائٹی کے صدر منتخب ہو گئے۔ انگلستان سے واپسی کے بعد آپ نے یوپی میں رہائش اختیار کی اور تعلیمی، معاشرتی اور اصلاحی کاموں میں دلچسپی لینے لگے۔ 1926 میں آپ نے یوپی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لیا اور اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ 6 سال تک اسمبلی کے نائب صدر کے حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان دنوں آپ یوپی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما تھے۔ اس وقت مرکزی اسمبلی میں قائد اعظم محمد علی جناح ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر تھے۔ اسی دوران قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر بن گئے اور ان کی زیر قیادت مسلم لیگ ہندوستان میں تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے مسلسل آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ لیاقت علی خان بھی مسلمانوں کے حقوق کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ جلد ہی اپنی صلاحیتوں سے مسلم لیگ میں ایک مقام بنا لیا۔ 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بھی آپ نے بھرپور محنت سے قائد اعظم کے اعتماد کو مزید پختہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف اس طرح کیا: لیاقت علی میرا دایاں بازو ہے۔ انہوں نے فرائض کی انجام دہی میں دن رات ایک کر دیے ہیں۔ وہ اگرچہ نواب زادہ ہے لیکن عام انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ 1940 میں لیاقت علی خان مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بہت جلد مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کے لیڈر منتخب ہو گئے۔ قیام پاکستان تک آپ اسمبلی کے ممبر رہے۔ 1945 میں جب ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ویول نے شملہ کانفرنس طلب کی تو مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے اس میں حصہ لیا۔ 1946 میں مسلم لیگ نے ہندوستان کی عارضی حکومت میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا تو خان لیاقت علی خان کو عارضی حکومت میں وزارت خزانہ کا قلمدان سپرد کیا گیا۔ آپ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی بجٹ پیش کیا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران آپ نے اعلیٰ قابلیت، سنجیدگی، متانت، تعلیمی صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ مہاجرین کی آبادکاری اور دوسری ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں آپ نے ماہرانہ سیاسی بصیرت سے کام لیا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات کے بعد آپ نے قوم کی بہترین رہنمائی کی اور اس نئے ملک کی تعمیر میں ہر وقت مصروف رہے۔ 1950 کے آغاز میں مغربی بنگال اور مشرقی بنگال کے علاقوں میں ہندو مسلم فسادات ہو گئے۔ ان فسادات میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ نواب زادہ لیاقت علی خان نے ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت نہرو کے دعوت پر نئی دہلی تشریف لے گئے۔
اور 8 اپریل 1950 کو دونوں ممالک میں ایک معاہدہ ہوا جو نہرو لیاقت پیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے عام سے آپ نے خطاب کرنا تھا۔ ابھی آپ نے تقریر کا آغاز ہی کیا تھا کہ ایک شکل قلب کی گولیوں سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی میت کو کراچی لا کر قائداعظم کے مزار کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اپنی زندگی میں ہی مسلمانوں کے قائد ملت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شہادت کے بعد شہید ملت کے نام سے پکارے جانے لگے۔